سورۃ البقرہ آیت نمبر 114۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن أظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس بندے سے، منع مساجد اللہ، جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ان مسجدوں کے اندر اس اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اس چیز سے روکتا ہے۔ وسعی فی خرابها، اور وہ کوشش کرتا ہے ان مسجدوں کی خرابی کے اندر، ان کی بربادی کے اندر، ان کی تباہی کے اندر، ان کی بے رونقی کے اندر۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ما کان لہم، ان کے لیے یہ جائز ہی نہیں، ان يدخلوها، کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں، الا مگر خائفین، ڈرتے ہوئے، لہم، ان کے لیے فی الدنیا خزی، دنیا کے اندر رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ، اس کے اندر ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے اوپر ظلم کیا، ستم کیا، زیادتیاں کی، اور وہ کسی کو بیت اللہ کے اندر اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے، روکتے تھے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ویسے ہی وہاں سے نکال دیا، ہجرت کے اوپر مجبور کر دیا۔ اس سے پہلے جب کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں جاتے عبادت کے لیے، تو یہ ظالم ان کے ارد گرد کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، تاکہ عبادت اچھے طریقے سے نہ ہو سکے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں تو یہ ظالم ان کی کمر کے اوپر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجری لا کر رکھ دیتے۔ یہ ساری ان کی شرارتیں تھیں کہ مسلمان بیت اللہ میں آ کر عبادت نہ کرے۔ یہ نہیں کہ وہ خود کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ اس گھر کے اندر اللہ کی عبادت ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اظلم، کون زیادہ ظالم ہے، ممن منع مساجد اللہ، اس بندے سے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرتا ہے۔ منع کرنے کے بڑے طریقے ہیں۔
بھائی ہمیں تو منع کرنے والا ہے کوئی نہیں۔ منع تو ایسے نہیں کرتے کہ گیٹ بند کر دیا بھائی تم نماز کے لیے نہیں آ سکتے، ایسا تو نہیں، اس وقت بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں تھا۔ منع کرنے کے انداز ہیں کہ کیسے کیسے لوگ منع کرتے ہیں۔ میں یہاں پر نماز پڑھاتا ہوں تو میں بھی دوسرے لوگوں کو منع کرنے کا سبب بن سکتا ہوں۔ جب میرا کردار ٹھیک نہیں ہوگا، میرا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا، میری زبان کا بول ٹھیک نہیں ہوگا، تو لوگ میری وجہ سے متنفر ہوں گے، اور کوئی جو ہے وہ مجھے بات کرنے کی بجائے کیا کہے گا، اور یار مجھے پتا ہے اس کا، میں مسجد میں جاتا ہی نہیں، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اس کو کس نے روکا؟ میں نے روک دیا، میرا رویہ ٹھیک نہیں، میرا کردار ٹھیک نہیں تھا۔ آپ سارے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نمازی جو ہے نا وہ دوسرے نمازی کو برداشت نہیں کرتا، اس کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں، خواہ مسجد کے اندر، خواہ مسجد کے باہر، خواہ گھر کے اندر رہتے ہوئے اس کا ہمسایہ ہے، تب جہاں کہیں بھی وہ رہتے ہیں، اگر کسی کا کردار دوسرے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو سب سے پہلی ضد پڑتی ہے مسجد کے اندر کہ جہاں پر وہ نماز پڑھتا ہے وہاں پر میں نماز کے لیے نہیں جاؤں۔ اس بندے کے کردار نے اس بندے کو روک دیا۔ یہ مسلم معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مشرکوں کی بات نہیں میں کر رہا کہ آج بھی مسجدوں کے اندر آنے سے روکنے والا کون ہے، وہ ہم نے دیکھنا کہ کہیں میرا کردار، میری گفتار، میری بات چیت، میرا رویہ کہیں مسلمانوں کو دور تو نہیں کر رہا، میری وجہ سے نمازی کم تو نہیں ہو رہے۔ میں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں، میں مسجد کے اندر جو بات کرتا ہوں اس بات کی وجہ سے لوگ متنفر تو نہیں ہو رہے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں سوچیں کہ کہیں میری وجہ سے مسجد کے نمازی کا نقصان نہ ہو جائے۔ میں لاہور جمعہ پڑھانے کے لیے جاتا ہوں، اس مسجد کے اندر ایک نوجوان، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، اس نے نماز شروع کر دی، جمعہ وہ میرے بیچ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، پتہ نہیں عصر کی نماز بتا رہا تھا، تو نماز پڑھ رہا ہوں، جماعت ہو چکی تھی، تو میری کچھ رکعتیں رہتی تھیں، تو میں نماز پڑھ رہا ہوں تو پیچھے سے کسی نے وہ پنکھا اوپر سے بند کر کے نہ تو وہ چلا گیا، گرمی تھی۔ اب جس نے بند کیا کیا خیال ہے، اس نے مسجد کا خیر کا ہی ہے نا اس کے دل کے اندر، مسجد کے بارے میں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا پنکھا بند ہے، گرمی کی وجہ سے وہ جاتے ہوئے اس کا پنکھا چلا دیتا ہے، یار یہ پنکھے کی اس کو ضرورت ہے، چلا دینا چاہیے، اس نے بھی خیر خواہی کی، لیکن رویے دونوں کے مختلف۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اس کا پنکھا بند کر کے چلے جائیں گے، اس کو ضرور
رونق ہے، تو وہ آپ کے بارے میں جو سوچ اپنے ذہن کے اندر رکھ لے گا نا، وہ کبھی نہیں نکل سکتی۔ وہ رویہ آپ کا سمجھ جائے گا کہ اس نے میرا پنکھا کیوں بند کیا۔ بڑے ہی مساجد کے اندر ایسے رویے آج موجود ہیں، کسی کو خام خواہ ڈانٹ دیا، کسی کو جھڑک دیا، تھوڑی سی غلطی ہو گئی اس کو لسٹ سے ہی خارج کر دیا کہ بس تو مسجد کے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ کسی کی اذان کے اندر تھوڑی سی غلطی ہو گئی، سارے کے سارے اس کے پیچھے پڑ گئے، خبردار آج کے بعد اگر اذان دی۔ کوئی مسلح کے اوپر بیچارہ کھڑا ہو گیا، اگر کوئی مولوی صاحب نہیں آئے تو اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، نکالو اس کو باہر، آج کے بعد تو نے مسلح پہ کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ رویہ آج ہماری مسجدوں کے اندر موجود ہے۔ تمہارا کوئی پنکھا خراب ہو جاتا ہے، جیسے یہ دروازہ خراب ہو گیا یا کوئی ٹوٹی خراب ہو گئی، تو اس کے بارے میں آپ حال کے اندر آ کر جو ہے نا وہ زور سے آواز لگا کے یا وہیں پر کھڑے ہو کر، پٹی صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے، وہ نفیس احمد شیر کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیکہ لیا ہوا ہے انہوں نے مسجد کا۔ کیا خیال ہے یہ بات چبھے گی نہیں کسی کی؟ یہ باتیں چبھنے والی ہیں۔ ہر ایک چیز کو دیکھ کر چلنا ہے کہ ہمارے رویے کی وجہ سے کہیں کسی دوسرے کا نقصان تو نہیں ہو رہا، کہیں میں اپنے رویے کی وجہ سے کسی نمازی کو متنفر تو نہیں کر رہا۔ کہ ایک بندہ اگر کام اپنا چھوڑ چھاڑ کے مسجد کو کچھ ٹائم دیتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اس کے اوپر چڑھائی کر دیں۔ آپ وہ کام خود بھی کر سکتے ہیں، اس سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں کہ پٹی صاحب، نفیس صاحب، یار یہ کام تھوڑی سی اس کے اندر کمی کوتاہی ہے، اس کو کہیں سیٹ نہ کروا لیں، اس کا کوئی حل نہ نکال دیں۔ چلو تم کوشش کرو، کچھ میں کوشش کرتا ہوں، یار اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ کتنی اچھی بات ہے، کوئی خرابی نہیں آئی، جماعت اسی طرح چلتی رہے۔ لیکن اگر اس کو ایشو بنایا جائے گا سب کے سامنے تو جماعت ٹوٹ جائے گی، دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، کچھ اس کو برا کہیں گے، کچھ مجھے برا کہیں گے۔ نقصان کر دیا جماعت، اور جماعت کے نقصان کی وجہ سے مسجد کا نقصان ہو گیا کہ مسجد کے اندر نمازی کم ہو جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ یار ان کی تو اپنی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہوتی، یہ تو ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہی رہتے ہیں۔ یہ آج میں اپنی مسجد کا اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو ہماری اپنی مسجد ہے الحمدللہ، لیکن یہ ہر مسجد کے اندر یہ رویہ موجود ہے، ہر مسجد کے اندر، ہر پنڈ کے اندر یہ رویہ موجود ہے۔ اس لیے کبھی بھی وہ رویہ نہ اپنائیں جس کی وجہ سے کوئی متنفر ہو کر ہماری مسجد کو چھوڑ جائے۔ اس کا کوئی حل نکالو۔ مثلا میرے اندر کوئی غلطی ہے، کسی ایک بندے نے دیکھ لیا، بجائے اس کے کہ اس کو جو ہے نا وہ ایشو بنا کے محاذ کھڑا کر دیا جائے، آپ کسی نماز کے بعد مجھے اکیلے پکڑے ایک کونے میں لے جائے، بھائی جان آپ کے اندر یہ غلطی ہے، اس کو دور کرو۔ مجھے بھی خوشی ہوگی کہ یار میرے بھائی نے مجھے کہا ہے تو مجھے وہ غلطی دور کر لینی چاہیے، مجھے بھی اڑیکا نہیں بننا چاہیے۔ تو اس طرح جماعت جو ہے نا وہ پھٹتی نہیں ہے، جماعت متحد رہتی ہے،
اور جب جماعت متحد رہتی ہے نا تو اس کے اندر پھر سارے لوگ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بول چال بھی اچھا ہوتا ہے، اور سارے نمازی جو ہے نا ایک دوسرے سے کھلکھلاتے ہوئے جو ہے نا مسجد سے باہر نکلتے ہیں، ماحول بہت اچھا بن جاتا ہے۔ کچھ آ کے میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو دل میرا ملتا ہی نہیں ہے، تو میں نے پاؤں ساتھ ملایا ہوا ہے، جو ہی نماز ختم ہوتی ہے میں جلدی سے اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں کہ کہیں اس کے ساتھ مجھے لگنا نہ پڑ جائے۔ ایسا رویہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کا رویہ رکھیں۔ اگر آپ نے مسجد کی جماعت کو قائم رکھنا ہے، کہیں ان لوگوں کی لسٹ کے اندر ہمارا نام نہ آ جائے جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں سے منع کر دے کہ ان مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر ہو۔ یہ ذکر جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے، یہ اس بندے کی وجہ سے ذکر ہو رہا ہے، اس لیے اس بندے کے اوپر جو ہے نا وہ نکتہ چینی نکالو جتنی بھی نکال سکتے ہو۔ جب بندے کے اوپر نکتہ چینی نکالی جائے گی لوگ جو ہے نا بٹ جائیں گے دو حصوں، کچھ کہیں گے بندہ ہی غلط ہے، کچھ کہیں گے اس کے کام ہی غلط ہے، کچھ کہیں گے صحیح ہے، کچھ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، کچھ اس کے مخالف ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے مسجد کا نقصان ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے رویے کو جو ہے نا غلط سائڈ کے اوپر نہ لے کے جائیں۔ ہر وقت دیکھیں کہ مسجد کے اندر میرے رویے کی وجہ سے کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا، اگر ہو رہا ہے تو میں رویہ تبدیل کروں۔ مسجد کا نمازی میرے رویے کی وجہ سے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات دیکھا بچے آتے ہیں، شرارتیں تو بچے کرتے ہیں، ایک بچے کو جھڑک دیا، جس کے بچے کو جھڑکا اس کو پتا چلا کہ میرے بچے کو اس نے مارا ہے، جھڑکا ہے، اس نے جو ہے نا برا بھلا کہا ہے، اس نے وہی ذہن کے اندر رکھ لیا اور وہی رکھ کے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ بھئی اگر کوئی کہتا بھی ہے مسجد میں کسی بچے کو تو ظاہر ہے کہ اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے بچے کے اندر جس کی وجہ سے وہ سمجھا رہا ہے، برداشت کر۔ لیکن کہنے والوں کو بھی تھوڑا سا غور رکھنا چاہیے کہ کوشش کرو، بچوں نے تو شرارتیں کرنی ہوتی، وہ گھر میں ہو تب شرارت ہے، مسجد میں ہو تب شرارت ہے، ان کو تو سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے، بار بار تربیت کرنی پڑتی ہے، بچے تو ہوتے شرارتی ہیں۔ تو جب ہو جائے تو اس کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھا دیا جائے، زیادہ اس کو زد و کوب نہ کیا جائے، مارا نہ جائے، پیٹا نہ جائے، پیار اور محبت کے ساتھ سمجھا دیں، بچہ بھی سمجھ جائے گا اور اس کے والدین بھی سمجھ جائیں گے، انشاءاللہ وہ پھٹا بھی نہیں پڑے گا۔ یہ بعض چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہماری مسجدوں کی رونقیں کم ہوتی جا رہی ہیں، وہ ہمارے رویوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس بندے سے کہ جس نے اللہ کی مسجدوں سے منع کر دیا أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ ان کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اس کے اندر تھوڑا سا یہ بھی غور رکھیں کہ آج معاشرے کے اندر اللہ کا ذکر مساجد کے اندر بہت کم ہو رہا ہے۔ اب تھوڑا سا جو ہے نا یہ کو 20-30 سال پیچھے چلے گئے تو یہی مسجدیں ہوتی تھیں کہ لوگ صبح کے وقت بھی، لوگ دوپہر کے وقت بھی، لوگ عصر کے وقت بھی، لوگ شام کے وقت بھی، جب بھی موقع ملتا ہے وہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ رونقیں موجود تھی، آج کسی کے پاس وہ وقت ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان معاشرے کے اندر آج ہو رہا ہے کہ ہم نے خود اپنے ٹائم کو اتنا مصروف کر دیا ہے کہ ہم کبھی قرآن کو کھول کر اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔
اللہ اکبر وسعى في خرابها، اور وہ اس کی خرابی کے اندر کوشش کرتا ہے۔ جو مسجد کی خرابی کے اندر کوشش کرے، جہاں پر اللہ کا ذکر ہونا ہے، وہ کوشش کر کے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ڈالے، اس سے بڑا ظالم بنے۔ یہ کہ نا خرابی کو ٹھیک کرنا، بعض اوقات ٹھیک کرنے کا رویہ بھی نقصان کر جاتا ہے۔ وہ منافقین کے بارے میں جو ہے نا، وہ سورہ بقرہ کے اندر آپ نے پیچھے پڑھا شروع کے اندر کہ وہ ان کو جب کہا جاتا نا کہ آپ فساد نہ کرو یار، تو وہ کہتے ہیں ہم تو یار اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، جو بھی بات کر رہے ہیں اصلاح کی کر رہے ہیں، حالانکہ سب سے بڑی بات خرابی کی وہ کر رہے ہیں۔ اصلاح کا ان کا کسی قسم کا ارادہ ہی نہیں ہوتا تھا، کسی کی تھوڑی سی بات مل گئی، غلطی مل گئی، پورے پنڈ کے اندر ڈنڈورا پیٹتے تھے۔ اصلاح بھی کرنی ہے نا تو اس کے ساتھ ایسا رویہ بناؤ کہ وہ اصلاح ہو۔ کسی کی غلطی کی اصلاح کرنی ہے تو اصلاح ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ معاشرے کے اندر اس کو ذلیل کر دیا جائے، رسوا کر دیا جائے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها، اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہ لوگ جو ہے نا اس طرح مساجد کے اندر خرابیاں ڈالنے والے، اللہ فرماتے ہیں ما کان لهم ان يدخلوها، یہ ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ یہ مسجدوں میں داخل ہو، ان کو داخل ہی نہیں ہونا چاہیے۔ الا خائفین، فرمایا مگر ڈرتے ہوئے۔ جب یہ مسجد میں آئے نا تو ان کو ایسا کرارا جواب دیا جائے کہ ان کو پتا ہو کہ ہم نے کوئی شرارت کی تو ہمیں جواب ملنا ہے، ایسا کرارا جواب ان کو دیا جائے۔ مثلاً مجھے کوئی آ کر بات بتاتا ہے کہ اس بھائی نے یہ کاروائی کی ہے، اس بھائی کے اندر یہ خرابی ہے، اب جس نے مجھے بتلایا ہے نا، میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کی زبان کو بند کروں، اس کے اندر خرابی ہے یا نہیں ہے، یہ بات کی بات ہے۔ اگر معاشرے کو ٹھیک رکھنا ہے نا تو جس نے مجھے بتلایا ہے میں اس کی زبان کو بند کروں، میں اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کروں۔ جب میں دفاع کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا نا تو اس کی زبان بند ہو جائے گی، لیکن اگر میں ہی اس سے چسکا لے کر بعد میں اپنے مسلمان بھائی کے کان میں جا کر کہتا ہوں فلاں بندہ تیرے متعلق یہ کہتا ہے، یا اس بندے کا نام نہیں لیتا، کہتا ہے لوگ تیرے متعلق یہ کہتے ہیں، سمجھ لو کہ میں نے معاشرے کے اندر پھٹے کا بیج بو دیا، نقصان کر دیا۔ میں اس کو ہضم کر جاتا، میں اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرتا، جس کو پریشانی ہے وہ ڈائریکٹ اس کو کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی پریشانی ہوتی تو وہ خود کہہ لیتا۔ اس کا مطلب پریشانی ہے نہیں، کھڑی کرنی ہے پریشانی۔ وہ پریشانی کھڑی کرنے کے لیے ایک بندے کو، دوسرے کو، تیسرے کو ذہن سازی کر رہا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے نا اس کی بےزتی کی جائے، ایسا رگڑا لگایا جائے کہ اس کی زبان ہی بند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، الا خائفین، ایسے لوگوں کو کرارا جواب دو جس کے پاس بھی بیٹھتے ہیں کہ جب بھی وہ تمہاری محفلوں میں، مسجدوں میں وہ تمہارے پاس بیٹھے تو ان کو خطرہ ہو کہ میں نے کوئی شرارت کی نا تو ان نمازیوں میں سے کوئی نہ کوئی بول پڑے گا کہ تو غلط گیا، اس کو خطرہ محسوس ہونا چاہیے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے،
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا